اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور دارالعلوم حقانیہ کے تمام متعلقین بشمول میرے، ہم سب تعزیت کے مستحق ہیں، اور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمہ اللہ کے بعد ابھی تو ان کی شہادت کا غم تازہ تھا، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک بہت بڑے سانحے کا سامنا کرنا پڑا۔ دارالعلوم حقانیہ کے در و دیوار اس وقت سوگوار ہیں، ہر دل غمزدہ ہے۔ میں عمرہ کے سفر پر تھا اور مدینہ منورہ میں تھا۔ جمعے کے روز اطلاع ملی کہ دارالعلوم حقانیہ میں ایک بار پھر ایک جانکاہ سانحہ رونما ہوا ہے۔ یقیناً آپ تو یہاں پر صورتحال کو چشمدید دیکھ رہے تھے، لیکن ساری تصویر میرے سامنے تھی، اور وہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے کہ وہ لمحات کس قدر کرب کے لمحات تھے، کس قدر تکلیف کے لمحات تھے، لیکن ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ تو موت کا وقت معلوم ہے، نہ ہی موت کی جگہ معلوم ہے، اور نہ ہی موت کا سبب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ دنیوی زندگی میں انسان ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، اور ایک دم سی جب جدائی آتی ہے تو پھر ایک بشری تقاضا ہے کہ وہ جدائی قابل برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال جو مقدر تھا اس سے تو مفر نہیں۔ اب اللہ کی طرف سے صبر ایک ایسا انعام ہے کہ جس کے لیے ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور صبر کی ٹھنڈک سے ہمارے اندر کے غم و افسوس کی جلن کو ٹھنڈا کر دے۔ سوائے صبر کے اور چارہ ہی کیا ہے؟ مجھے یوں احساس ہو رہا تھا جیسے یہ حملہ صرف حامد الحق پر نہیں ہوا، بلکہ میرے گھر اور میرے مدرسے پہ ہوا ہے، میرے مادر علمی پہ ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے آج میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کچھ میری معلومات تھیں کہ
یہاں کوئی آپریشن کا پروگرام بن رہا ہے دارالعلوم حقانیہ کے اوپر. اتفاق سے بڑے ریاستی ذمہ داروں کے ساتھ میری ایک ملاقات تھی. تو میں نے ان کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میری کچھ معلومات ہیں، آپ کوئی اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ یہ تو بڑی سری چیز ہوتی ہے، کیسے اس کو پتہ چل گیا ہے. وہ خاموش ہو گئے اور میری طرف دیکھنے لگے. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کا اگر کوئی ایسا ارادہ ہے تو یہ جان لو کہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا. اور میں نے کہا کہ ہر چند کہ ہم اس قسم کے تنازعات سے دور رہتے ہیں، جمعیت علماء اسلام اسلحے کی سیاست نہیں کرتی، لیکن یاد رکھو اگر تم لوگوں نے دارالعلوم حقانیہ کی طرف اس جرت کی نظر سے دیکھا تو مقابلے میں فضل الرحمان کو پاؤ گے. اتنا آسان نہیں ہے آپ کے لیے، اور الحمدللہ ان کو پسپا ہونا پڑا. تو اس حوالے سے آج بھی میرے جذبات وہی ہیں، اور اس کو میں اپنے مادر علمی، اپنے گھر، اپنے عزت پر حملہ سمجھتا ہوں. حامد الحق ایک بے ضرر انسان، لیکن آج بھی میں نے کچھ دوستوں سے کہا کہ مسئلہ حامد الحق صاحب کا نہیں ہے، وہ ہمارا برخوردار تھا، لیکن دارالعلوم حقانیہ کی نسبت ہے. ایک بڑی خبر بنا لی تھی انہوں نے. انسان کی جان سے کھیلنا، پھر مسلمان کی جان سے کھیلنا، اس کو بھی ہم جہاد کہیں گے؟ یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جو ایک عالم دین کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جو اسلام کے ایک علمبردار کے خلاف استعمال ہوتی ہے، یہ تمہارے جذبات تو ہو سکتے ہیں، یہ تمہاری تنگ نظری تو ہو سکتی ہے، یہ کسی سازش کا ایک سبب تو ہو سکتا ہے، ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جہاد نہیں ہو سکتا. دہشت گردی ہے یہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. پوری دنیا تباہ ہو جائے، یہ اللہ کے لیے ہلکا ہے اس مقابلے میں کہ ایک مسلمان کا خون بہایا جائے. ایک دوسری روایت میں ہے، لہدم الکعبۃ اہون علی اللہ من دم رجل مسلم. پورا کعبہ گر جائے اس کو اللہ تعالیٰ کو اتنی پرواہ نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کا خون بہے. اور کعبے کو خطاب کرتے ہیں طواف کے دوران کہ تو عظمت والا گھر ہے، لیکن مسلمان کا خون تیرے سے عظمت پہ زیادہ ہے. اس کو ہم نے اسلام کے نام لیواؤں نے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، اتنا معمولی سمجھ لیا ہے. یعنی یہ لوگ آخرت کے مواخذے سے بے نیاز ہو چکے ہیں،
اور ایک مسلمان کے قتل کو جہاد کہہ کر سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اس کو ذریعہ جنت سمجھتے ہیں۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما۔ بیک وقت اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں آ کر 5 سزائیں ایک مومن کے قتل پر سناتا ہے۔ ہم اتنے غیر محتاط ہو گئے ہیں، اس کو جہاد کہتے ہیں پھر ہم۔ یہ تو اسلام دشمنی ہے، یہ تو مسلمان دشمنی ہے، یہی تو وہ سفک دماء ہے کہ جس کی وجہ سے ملائکہ نے اعتراض کیا تھا، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ لیکن پھر جب انسان پیدا ہوا، انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا۔ تو جب مسجد میں لوگ بیٹھے اللہ کو یاد کرتے تھے تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے تھے، اور اپنے بارے میں سوچتے تھے کہ اس انسان پر ہم نے یہ اعتراض کیا تھا، اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون فیہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کیا کیا نقد انعامات اللہ تعالیٰ نے اعلان کیے۔ نزلت علیہم السکینہ، یہ پہلا انعام ہے نقد، اور سکینہ ضد ہے اضطرار کا، پریشانی کا۔ رحمت ڈھانپ لیتی ہے اس مجلس کو، یہ نقد انعام ہے۔ فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے آسمان تک تہ بتہ فرشتے اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ اس انسان کی تخلیق پر جب ہم نے اعتراض کیا تھا یہ وہی انسان ہے جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے، دوسرے کو سمجھاتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن کی تعلیم دوسروں کو دے رہا ہے، درس و تدریس کا معاملہ اس سے وابستہ ہے۔ آج ہم نے ان اداروں کو نشانہ بنا دیا، مسجد کو نشانہ بنا دیا۔ ابھی کوئی ہفتہ 10 دن کا واقعہ ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ نماز کے اندر 2 رکعت پڑھنے کے بعد جماعت میں کھڑے ہوئے مسلمان کو وہاں سے گھسیٹا اور مسجد سے باہر لا کر گولی مار دی گئی۔ اس کو بھی جہاد کہیں گے ہم؟ ابھی جو پرسوں بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے، ایک عالم دین تراویح پڑھ رہا ہے، 18 رکعت پڑھ چکا ہے، مسلح پہ اس کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بھی جہاد کے زمرے میں شمار کیے جائیں گے؟ یہ بھی سرزمین وطن کے ساتھ محبت کی علامت ہوگی؟ کہیں کوئی ضمیر رہ گیا ہے کہ جس کے دروازے پر کوئی دستک دی جائے کہ کر کیا رہے؟
عجیب بات ہے، حضرت شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے، میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا۔ استاد الاساتذہ مولانا نور محمد صاحب وزیرستان کے، وہ شہید ہوتے ہیں، میرے والد کے شاگرد رشید تھے، وہ علاقے کے بہت بڑے استاد تھے، اور اس کو وہی شخصیت تھی جس کو عام لوگ اپنے الفاظ میں استاد کے لفظ سے پکارتے تھے، ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اس کو شہید بھی کہوں اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں۔ مولانا معراج الدین جمعیت علماء اسلام کے ایک مضبوط توانا آواز تھے اور اس کے دماغ تھے، وہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کس قدر وہ خلوص سے بھرا ہوا انسان تھا۔ اس کو شہید کیا جاتا ہے، اور میں اس کو شہید بھی کہوں گا، اسے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا۔ باجوڑ کے جلسے میں تحصیل لیول کا ایک جلسہ، چھوٹا سا جلسہ، وہاں خودکش کیا جاتا ہے، ہم 90 جنازے اٹھاتے ہیں، ایک جلسے کے 90 جنازے۔ میں اپنے ان جوانوں کو شہداء کا نام بھی دوں گا اور اس کے قاتل کو میں کہوں گا کہ یہ مجاہد ہے۔ کم از کم میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس تضاد کو سینے میں جگہ مت دیجیے۔ بے شک یہ کالی آندھیاں ہیں، آتی ہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، لیکن یہ مدارس رہیں گے، یہ علماء رہیں گے، جمعیت علماء رہے گی، اور دین کا آواز وہ سربلند رہے گا انشاءاللہ۔ اعلاء کلمت اللہ کی نیت سے کام کرو، بس یہی جہاد۔ جو استطاعت آپ کو اللہ نے دی ہے اس سے زیادہ آپ کو مکلف نہیں کرنا، اور جو مشن آپ کے حوالے ہے اس کا نتیجہ آپ کے حوالے نہیں کیا، آپ کے حوالے سر محنت ہے، اور وہ بھی اپنی استطاعت کے اندر ہے۔ وفاق المدارس العربیہ کام کر رہا ہے، تمام مکاتب فکر کے مدارس کام کر رہے ہیں، علماء کام کر رہے ہیں، مساجد آباد ہیں، مدارس آباد ہیں۔ مولانا سمیع الحق صاحب شہید ہوئے، کیا دارالعلوم کی کسی ایک طالب علم میں کوئی کمی آئی؟ اضافہ تو ہوا۔ حامد الحق کو یا ان کے ساتھ جو شہداء ہیں میں ان سب کے لیے تعزیت کرتا ہوں۔ مولانا شفیع اللہ صاحب کی بھی بچے وطن شہید ہوئے ہیں، میں سب کی تعزیت کے لیے حاضر ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہیں؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو کہ جیسے تم کوئی جہاد لڑ رہے ہو؟ کوئی جہاد نہیں لڑ رہے، تم سفاک ہو، تم قاتل ہو، تم مجرم ہو۔ افغانستان کے علماء کا فتویٰ ہے، پاکستان کے علماء کا فتویٰ ہے، یہ مولانا عبد الحق صاحب اس فتوے میں موجود تھے جو ہم لکھ رہے تھے جامعہ شفیع لاہور میں، کہ اس کے بعد یہ جنگ ہوگی، جہاد نہیں ہوگی۔ پاکستان میں غیر شرعی ہے یہ چیز۔ حضرات علماء ہیں، طلباء ہیں، علمی بحث کرتے رہتے ہیں، کرتے رہو، لیکن ایک فیصلہ جب آ جاتا ہے تو عالم دین کا مقام یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے لیکن اجماع کے تابع رہوں گا۔ فضل الرحمن بھی تو ایک مولوی ہے، ایک مولوی کا بیٹا ہے، اور ایسی مولوی کا بھی نہیں۔ میرے سامنے میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تم جیسے مولوی جو ہے نا، وہ تو 1000 مولوی میں ایک لمحے میں بغل کے نیچے سے گزار لیتا ہوں، جن کے علمی مقام پر مولانا عبدالحق اعتماد کرتے تھے، اور مولانا عبدالحق کی علمی مقام کو آپ نہیں جانتے، آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے یہاں کے تمام اس زمانے کے ہم عصر اساتذہ کو سنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صحاح ستہ جب پڑھائے جاتے ہیں تو ایک حدیث مختلف کتابوں میں مکرر آتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ایک کتاب میں بھی مکرر آ جاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ اس پر بحث بھی کرتے تھے،
جس دن مولانا عبدالحق صاحب بیٹھتے تھے اور کوئی ایسی حدیث پڑھانی ہوتی تھی جو ہم پہلے سن چکے ہوتے تھے دوسرے اساتذہ سے، اس وقت پتہ چلتا تھا کہ مولانا عبدالحق کا مقام کچھ اور ہے، ان کی تحقیق کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ ہمارے حاجی صاحب تھے نوشہرہ میں، حاجی شیر افضل خان بدرشی، زمیندار آدمی تھے، دنیا دار آدمی تھے۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ ہم یہ سوٹڈ بوٹڈ لوگ، دنیا دار لوگ آپس میں کبھی اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ لوگ علماء کے بارے میں ذرا کمزور باتیں کرتے ہیں، یہ علماء کو بڑا کمزور چیز سمجھتے ہیں۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ تم نے علماء کو دیکھا نہیں ہے، آؤ میں تمہیں دارالعلوم حقانیہ لے جاتا ہوں، مولانا عبدالحق صاحب کے درس پہ تمہیں بٹھاتا ہوں، اگر اس کا درس سن کر تم احساس کمتری میں جوتوں میں جا کر نہ بیٹھے میرا نام تبدیل کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہم نے تو ایسے اکابر کو دیکھا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ حضرت شیخ الہند گدلے پانی میں داخل ہو گئے تھے، مولانا حسین احمد مدنی نے کفر کیا، مفتی کفایت اللہ نے کفر کیا، مولانا عبید اللہ سندھی نے کفر کیا، اتنی جرت۔ عبداللہ درخواستی نے کفر کیا، احمد علی لاہوری نے کفر کیا، مفتی محمود نے کفر کیا۔ ہوتے کون ہو تم لوگ جاہل کے بچوں کہ تم اتنے بڑے اکابرین کے بارے میں اس قسم کی حضرت سرائی کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتابیں لکھتے ہو۔ میں ایسی کتابوں کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں پھینکتا ہوں، کوئی ایسی زندگی کی نہیں ہے۔ مجھے اپنے اکابر کا اعتماد ہے، میرے پاس حدیث کی اور دین کی سند انہی کی ہے، اور میں ان کی سند کو اتنا بڑا مقام دیتا ہوں کہ اگر ان اکابرین کی تشریحات کے مطابق کوئی حدیث پڑھائے گا تو میری اجازت اس کو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ بے شک۔ تو ان اکابرین کو جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ابھی لوگ زندہ ہیں، ہم نے خود دیکھے ہیں، ہم نے خود سنے ہیں ان لوگوں کو۔ تم کیا چیز ہو، کیا حیثیت ہے؟ بارود رکھا ہے اپنے پاس، اڑا دو گے ہمیں؟ تو پھر ہمارے اڑانے کے بعد ایک ایک قطرے سے جو ہمارے نظریات کی صدا اٹھے گی، جو ہمارے مشن کی صدا اٹھے گی، جو ہمارے اکابر کی صدا اٹھے گی، تمہیں اس کا بھی اندازہ ہے؟ تو بہرحال ہم ایک راستے پہ چلے ہیں اور یہ ہمارے اکابر کا راستہ ہے، اس کو ہم امانت سمجھتے ہیں۔ میرے پاس اکابر کے دو چیزیں ہیں، پوری جمعیت علماء اسلام کے پاس دو چیزیں ہیں میرے اکابر کی بطور امانت۔ ایک اکابر کا نظریہ، عقیدہ و نظریہ، اور دوسرا اس عقیدے و نظریے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ۔ مجھے انہوں نے عقیدہ بھی بتلایا ہے، نظریہ بھی بتلایا ہے، اور کام کرنے کا منہج بھی بتلایا ہے۔ نہ تم مجھے ان کے عقیدے سے ہٹا سکو گے، نہ ان کے منہج اور رویے سے ہٹا سکو گے۔ یہ دونوں امانتیں ہیں ہمارے پاس، لیکن اپنی آخرت خراب کرو۔ اب تو دل بھی نہیں چاہتا، یقین جانیے ایک درجہ ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ اب تو ہماری طبیعت میں مسئلہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ دل سے دعا نکلتی ہے، ہدایت تو دور کی بات ہے، ہم ان کی ہلاکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ علماء کرام کی ان مظلوموں کے دلوں سے جو بددعائیں نکلتی ہیں تمہارے لیے، آہ نکلتی ہے، بطرز آہ مظلومہ، کہ ہنگامی دعا کر رہا ہوں۔ دعا اجابت از در حق بہر استقبال میں آیا، اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ ان مظلوموں کے آہوں سے ڈرو،
ان کی بددعاؤں سے ڈرو، ان کی بددعاؤں کے نتیجے میں سوائے ہلاکت کے تمہارا کوئی اور انجام نہیں ہو، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی، خسر الدنیا والآخرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کبھی اپنے اندر تذبذب مت پیدا کرو، پورے خود اعتمادی کے ساتھ رہو اور یہ کہو کہ میں اپنے اکابر کے عقائد و نظریات، ان کے منہج کا امین ہوں، اس سے صحیح راستہ اور ہو نہیں سکتا۔ ہر علاقے کے اپنے حالات ہوتے ہیں، دوسرے ملک کے حالات پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ جو حالات آپ کو درپیش ہیں انہی حالات کے تحت آپ نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کے راستے پہ چلنے کی اور ان کے مشن کو زندہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ مدارس رہیں گے، یہ دارالحقانیہ رہے گا، یہ دوسرے مساجد مدارس اور علماء رہیں گے، یہ داڑیاں اور پگڑیاں رہیں گی، یہ علوم کا سلسلہ رہے گا، اور دشمن دانت پیشتا رہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو ان کو ختم کرنے کا سوچا تھا، یہ تو ابھی بھی زندہ ہیں، اس سے پہلے سے زیادہ زندہ ہیں، پہلے سے زیادہ۔ اللہ ہم زندہ رہیں گے اور یہ مشن زندہ رہے گا۔ ہماری مادی زندگی کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن ہمارا مشن چلتا رہے گا۔ اکابر کو پتہ تھا کہ فضل الرحمن پیدا ہوگا، مولانا سمیع الحق پیدا ہوگا، حامد الحق پیدا ہوگا، ان کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن آج ان کا مشن ان کے نام کے ساتھ زندہ ہے۔ اسی طرح آپ کام کریں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے، پورے خانوادے سے، آپ تمام طلباء و اساتذہ سے، شہداء کے ورثاء سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور تاخیر سے آنے کی وجہ عذر آپ کو معلوم ہے، جو عیاں ہے آپ عذر کو قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب